ایک گاڑی میں سے جو آدمی باہر اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میرے والدین کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک بندوق تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں گیند جیسی کوئی چیز تھی۔ میرا رونگ اس پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب تھا، مگر ابھی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ چیتے نے بتایا کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں بم پکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک خطرناک چیز ہے جس سے لمحوں میں گاڑی اور ان لوگوں کے چتھڑے اڑ جائیں گے۔ وہ چیخ کر انہیں باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں روتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے۔ اس آدمی نے بم اپنے ساتھی کو پکڑا دیا اور عورت اور لڑکے کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور بچی کا بازو پکڑ کر اسے بے دردی سے ماں کی طرف دھکیل دیا۔ عورت نے لپک کر اسے گود میں لے لیا۔ لڑکے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس کے ایک ساتھی نے لڑکے کے سر پر گن کا پچھلا حصہ مارا۔ وہ لڑکا چکرا کر گر پڑا۔ وہ آدمی مسخرے انداز میں ہنسنے لگا اور بولا، تمہارا باپ کیا سمجھتا تھا کہ میرے منصوبے اتنی آسانی سے منظر عام پر آ جائیں گے؟ اس کا ایک قریبی ساتھی جس پر تمہارا باپ دل و جان سے اعتبار کرتا تھا، میں نے اسے خرید لیا۔ اسی نے مجھے تمہاری روپوشی کی جگہ بتائی اور تمہارے باپ کو کمشنر تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے پکڑ لیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے آدمی کو گھسیٹ کر نیچے اتارا اور زمین پر پٹک دیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر عورت کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ زخمی اور نیم بیہوشی کی حالت میں تھا۔ بچے بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، پہلے میں تمہاری عزیز بیٹی کو گولی ماروں گا تاکہ تم نشان عبرت بن جاؤ اور تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھ سے ٹکرانے کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گن بچی کی طرف سیدھی کر لی۔ اب یہی وقت تھا حملہ کرنے کا۔ میں نے ایک زوردار دھاڑ ماری۔ میرے تمام ساتھیوں نے بغیر وقت گوائے ان ظالم لوگوں پر حملہ کر دیا۔ انہیں اپنی گن سیدھی کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ وہ آدمی اور اس کے بیوی بچے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کوئی درندہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ وہ عورت آدمی کو سہارا دے کر گاڑی تک پہنچنے لگی۔ عورت اور بچے گاڑی کے اندر چلے گئے، مگر پروفیسر گاڑی کا سہارا لے کر باہر ہی کھڑا رہا۔ میں اس ظالم آدمی کو اپنے نوکیلے دانتوں سے بری طرح ادھیڑ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی چیخیں تھم گئیں۔ تمام ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ہمارا کوئی بھی ساتھی زخمی یا مرا نہیں تھا۔ میں اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں خوف کے بجائے دوستانہ چمک تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن صبح ہی جنگل میں پولیس افسران اور بہت سے لوگ کیمرہ لے کر پہنچے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ آدمی یعنی پروفیسر بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی حالت بہترین لگ رہی تھی۔ اس نے سارا ماجرا پولیس والوں کو سنایا، جسے سن کر سب حیران تھے۔ پروفیسر نے میڈیا والوں کو بتایا، یہ لاشیں دیکھ کر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں
کہ ان درندوں کا مقصد ان ظالم لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا، ورنہ وہ اب تک انہیں کھا چکے ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں سے اپنا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا۔ اس آدمی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں نے خوشی میں زوردار دہاڑ ماری اور بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔